رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. استغفر اللہ. اوپن سرک جل جناح کو سجدہ. ریئلٹی ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا. تو اس ویڈیو میں محرم سے ریلیٹڈ کچھ سوال جو انجینئر محمد علی مرزا سے ہوئے ہیں وہ شیعہ اور سنی دونوں سے ریلیٹڈ سوال ہے. اور جس طریقے کا سوال سامنے آیا اور جس طریقے کی باتیں سامنے آئی ہیں آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے کا معاملہ ہے. اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمیں معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے. اور اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے. حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی گناہوں کرنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو آپ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پر ہم سب چلیں. آمین ثم آمین. جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا، جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، پنجے ہوتے ہیں، وہ سبیل بنائی جاتی ہے، نیازیں دی جاتی ہیں. تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے، اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں. ہاں. سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے. اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے.
یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں, اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو, یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو بنا کے میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے. 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو, جلوس روڈز بلاک کر کے, ٹریفک کو بلاک کر کے, یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا, 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے, یہ مذاق نہیں ہے, ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں, خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی, وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مکتبہ فکر. اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے, یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کریں, لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیع میں بدعتیں ہیں, یہ جھولے نکالنا, ذوالجنا اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں, ماتم وغیرہ بھی ہے جی, ماتم, کوئلوں پر ماتم, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے, ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں, وہ اس لیے کوئلوں دیگر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. وہ بھی ہندوؤں میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے, انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام, مکس ہوا ہے. اور وہ تو میرے خیال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں, تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے, وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے, انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بینکوں کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو جلاتے ہیں, تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈک دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں, اس وقت غیر مسلم, یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں, یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم, یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کے ایسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. کوئی اہل بیت سے کوئی فرد ہو اور وہ 1300 سال بعد کسی کو خواب میں آئے کہ اس کو یہ کہے کہ میری فلاں جگہ قبر ہے, اب اس پر بڑا سا ایک مزار بناؤ اور لوگوں کی جو قبریں ہیں وہ بھی ختم کی جائیں, یعنی کیا یہ اہل بیت کو یہ شان ہوتا ہے کہ میری قبر کے اوپر مزار بنایا جائے؟ شیطانی خواب ہے جی. خود ہی انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جی خواب ہم صرف وہ مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو قرآن و سنت میں تو مزار بنانا منع ہے. اچھا, ہاں بالکل صحیح. مسلم حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے. 2245 نمبر حدیث ہے, اور اس پہ مجاور بن کے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے. نبی علیہ السلام جو فرما گئے وہ تو حق ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب نبی علیہ السلام کے اہل البیت میں سے کسی نے آگے اپنا مزار نہیں بنوانا. اگر بنوانا ہے تو یہ بتائیں کہ مولا علی خلیفہ راشد تھے نا, بقیہ غرقت قبرستان میں کیا مولا علی نے قبہ بنوایا حضرت سیدہ فاطمہ کا؟ نہیں. تو بس اس کے بعد حسن ابن علی
6 مہینے تک خلیفہ رہے ہیں, کیا انہوں نے قبہ بنوایا ہے مولا علی کا؟ بتائیں, مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ امام حسن نے نا, المستدل الحاکم میں آتا ہے. اس کے بعد کوئی قبہ بنوایا تھا؟ سب فراڈ چل رہا ہے جی. تو جو کام آل البیت نے نہیں کیے ہوئے, خواب میں آ کے انہوں نے وہ کام کروانے ہیں, یہ سارے شیطانی خواب ہیں. خواب آتے ہیں, میں خوابوں سے انکاری نہیں ہوں, بالکل شیطانی خواب ہے, آتے ہیں. وہ 3 قسمیں ہیں بخاری مسلم میں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. یا ان کے نفسانی خواب ہوتے ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں, یا شیطانی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے انہوں نے دھندا بھی چلانا ہوتا ہے. شریعت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا. اور میرا خیال ہے ویسے ان کو عقیدتاً ہی ڈوب مرنا چاہیے. دوسری طرف ان کی عقیدت یہ ہے کہ یہ محرم میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں, کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں کہ جی ریگستان پہ ننگے پاؤں اہل البیت چلے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. تو اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو بے شرمو بقیہ غرقت قبرستان میں اہل البیت کے مزار سارے سعودی حکومت نے گرا دیے ہیں. ٹھیک ہے, اب تم میں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ادھر کسی بابے کا مزار نہیں باقی رکھنا چاہیے, احتجاجاً گرا دینے چاہیے ساروں کی. ظاہر ہے یہ خود کہتے ہیں نا کہ جب اہل البیت ریگستان میں ننگے پاؤں تھے ہم کیوں جوتیاں پہنے, کہتے ہیں نا ہم تو کوئلوں پہ چلیں گے کہ اہل البیت کو جوتیاں نصیب نہیں تھی, ہم کیوں جوتیاں پہنے, ہم ننگے پاؤں پھریں گے کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیوں ملے. تو اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب ان کے مزار ختم ہو گئے ہیں تم بھی یہاں والے گرا دو, کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا قبہ نہیں بنتا اس وقت تک یہاں کسی بابے کا قبہ نہیں ہم بننے دیں گے. یہ میں ان کو ان کی پھکی دے رہا ہوں. میرے نزدیک تو جو گرائے وہ غلط ہے, وہ شہید نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی وہ مزارات کہاں سے شہید ہوئے؟ مزار جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد بنائے جا رہے ہیں ان کو کوئی گراتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوئے. بیسیکلی تو بدعت ان کی ہے جنہوں نے یہ مزار جاری کیے ہیں. گرانے والے تو سنت کو اسٹیبلش کر رہے تھے. کل کو یہ فقہ حنفی والے کہیں گے کہ ہمارا مسلح شہید ہو گیا ہے, 4 مسلح تھے نا, اس پہ تو یہ بڑے شیعہ خوش ہیں کہ 4 مسلح اٹھوائے سعودی حکومت نے, کیونکہ ان کا مسلح کوئی نہیں تھا نا شیعہ کا, وہ چاروں سنیوں کے مسلح تھے. اس کو تو نہیں کہتے 4 مسلح شہید ہو گئے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے جی, ایک امام ہونا چاہیے. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خود پٹی پڑھاتے ہیں کہ جی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا تو ہم بس ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, ہم کوئلوں پہ ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ ننگے ریگستان پہ ماتم کیا تھا. بالکل جی, اہل بیت کی یاد تازہ کریں اور جتنے مزار ہیں نا اللہ کا نام لے کے توڑ دیں. اس وقت تک آپ نے یہ مزار نہیں بنانے جب تک کہ سعودی عرب میں اہل البیت کی قبروں کے اوپر قبے نہیں بنتے, اس وقت یہ سارے قبے حرام ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ قبے توڑیں, کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے اوپر تو قبہ نہیں, وہ ننگی ہے اوپر سے, اور ادھر تمہارے سید جو دفن ہے ان کے اوپر قبے ہیں, یہ گرائے سارے قبے.